السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج کے آخری رکوع کے حوالے سے جو پہلی 4 آیات ہم نے پڑھی تھی اپنی گزشتہ نشست میں، اس میں ایمانیات ثلاثہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے آئے۔ توحید کا التزام کرو، اور جس شرک کے اندر تم ملوث ہو، وہ جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے۔ اور حد یہ ہے کہ مکھی اگر ان سے کوئی شے لے جائے، ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اس شے کو واپس لے سکے۔ اس سے آگے بڑھ کر جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں، تو عام ایک سلیم الطبع انسان جو ہے وہ کھانا ہی نہیں چاہتا کہ جس کے اوپر مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ پھر وہی مکھیاں اگر اس کے چہرے کے اوپر کہیں آ کر بیٹھنا شروع کر دے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور تمہارے یہ معبود جو ہے تمہارے سامنے جو ہے خوب، جن کو تم نے بڑی محنت سے تراشا ہے، وہ تو اپنے اعضاء کو ہلا نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ تمہاری افل لکم ولما تعبدون، تف ہے تمہاری عقل پر کہ اپنے ہاتھوں سے جن کو تراشا ان کے سامنے حاجت روائی بھی ہو رہی ہے، مشکل کشائی بھی ہو رہی ہے، انہی کو پکارا جا رہا ہے، انہی سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ تو یہ گویا کہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح توجہ دلائی گئی کہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ پھر ایمان برسالت کا ذکر ہم نے پڑھا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا ایک پیغمبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اور اللہ کے آخری کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، بالآخر تمام امور اللہ کے حضور لوٹا دیے جائیں گے۔ اس کی اگلی جو 2 آیات ہیں جہاں اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، دیکھیں اس سے پہلے جو 4 آیات ہم نے پڑھی تھی اس کے آغاز میں کیا الفاظ تھے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک ضرب المثل یا ایک مثال بیان کی جا رہی، اسے کان لگا کر سنو۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اس لیے کہ آگے جن تقاضوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایمان حقیقی ابھی دلوں میں موجود نہیں ہے، یا اگر موجود بھی ہے تو اس کی جلا اتنی نہیں ہے کہ ان کے عمل میں، ان کی سیرت و کردار کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ اب گویا کہ وہ شخصیت وجود میں آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے۔ آگے 4 تقاضے بیان کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ ریز ہو جاؤ، واعبدوا ربکم، اور بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، غلامی اختیار کرو اس کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیکی کے کام اور بھلائی کے کام کیا کرو تاکہ یہی تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر بھی ہے اور تمہیں فوز و فلاح تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ سورۃ العصر شاید آپ حضرات کے ذہن میں تازہ ہوئی ہو، وہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں بھی 4 ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں بعض اور مقامات بھی ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اہل ایمان صبر سے کام لو، مصابرت سے کام لو، صبر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، کون آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، باہم مربوط رہو، ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا، ایک اور مقام بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہاں بھی 4 چیزوں کا بیان کیا گیا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت، ادب اور احترام، توقیر کی، تعظیم کی، ان کے دست و بازو بنے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمایا، یعنی قرآن حکیم۔
وہاں بھی 4 چیزوں کا ذکر تھا، سورۃ العصر میں بھی 4 چیزوں کا ذکر، سورہ آل عمران کے آخری آیت وہاں بھی 4 چیزوں کا حکم، یہاں بھی 4 ہی چیزیں فرمائی گئیں، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ دیکھیے رکوع کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، جھک جانا۔ اللہ کی بندگی میں رکوع کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ بعض حضرات یہاں رکوع اور سجدے کا چونکہ ذکر ہے یہاں نماز مراد لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس لیے کہ نماز کو گویا کہ تعبیر کیا جا سکتا ہے رکوع اور سجدے سے، لیکن رکعت جو ہے یا رکوع جسے ہم کہیں گے وہ تو گویا کہ انسان کے جھکاؤ جو ہے اس کی ایک ابتدائی سطح ہے۔ سجدہ ہے کہ جہاں انسان گویا کہ اپنی پیشانی خاک آلود کر لیتا ہے۔ سر تسلیم خم تو کیا اللہ کے حکم کے سامنے، لیکن اگر یہ معاملہ صرف تسلیم کرنے کی حد تک ہے، ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا، لیکن اپنے آپ کو اس عمل کے اندر انسان جو ہے ڈالے نہ۔ ڈالنے کے معنی کیا ہے کہ سجدہ ریز ہو گیا انسان کہ ہاں اللہ کے حکم کو ہم نے سنا، سر تسلیم خم کر لیا، جھک گئے، اور اسی سر تسلیم خم کرنے کی جو آخری منزل ہے وہ سجدہ ہے۔ لہذا پہلی 2 چیزیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور سجدہ ریز ہو جاؤ، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ یہ عبادت رب کے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس کے اندر جو وسعت ہے، اطاعت ہر معاملے میں اللہ کی، عبادت تو یہ ہے، محبت شدید ترین اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے، حد یہ کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا عبادت کے اس تصور کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، نہ اپنے نفس کی اطاعت ہوگی، نہ زمانے کے رسم و رواج کی اطاعت ہوگی، نہ فرسودہ خرافات کی اطاعت ہوگی، نہ شیطان کے نقش پا کی یا شیطان کا جو بھی حکم ہے اس کی پیروی میں اس کے نقش پا پر چلنے لگو گے۔ یہاں اطاعت صرف اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اگلی شے کہ جس کا مطالبہ کیا گیا، اور دیکھو یہ خیر کے کام کیا کرو، نیکی کے کام کیا کرو، امید ہے کہ اس کے ذریعے تم فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ 4 تقاضے ہیں جس میں سر تسلیم خم کر دینے سے لے کر سجدے کی آخری منزل اور عبادت رب کا وہ تصور کہ جس کے اندر ایک ہماگیر وسعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خیر کے اور انسانوں کی فلاح کے کام، فلاح و بہبود کے کام، ویلفیئر کے، چیریٹی کے کام، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، خدمت انسانی کا ایک تصور قرآن کا بھی ہے۔ آپ نے کسی کی بھوک رفع کر دی، کسی کی مدد کر دی، کوئی بیمار تھا اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر دیا، یقیناً یہ خدمت خلق کے بہت اہم کام ہے، اور جو شخص بھی اس کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر رہا ہے تو ایک بہت اونچا کام کر رہا ہے، اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو یہ خیر کے کام کرنے والے، لوگوں کی چیریٹی کے کام کرنے والے، ویلفیئر کے کام کرنے والے، خدمت خلق کے کام کرنے والے لوگ موجود، لیکن سب سے بڑھ کر جو قرآن حکیم ایک تصور دیتا ہے خدمت خلق کا، کہ لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کرنے والے، کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، جس کے لیے میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، گویا کہ آگ کا ایک الاؤ روشن ہے اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کر اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خدمت خلق کے اس قرآنی تصور کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کسی کی دنیا میں کسی ضرورت کو پورا تو کر دیا، لیکن وہ سموچا جہنم کے اندر جا رہا ہو، آپ یہ بھی کوشش کیجئے کہ اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے پن کے کام اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر قرآن کو سامنے رکھیں گے تو سب سے بڑا نیکی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کی فکر کی جائے، اپنی اولاد کی آخرت کو سنوارنے کی فکر کی جائے، ان کو گروم اپ کیا جائے، تو اس کے لیے جو تربیت ہے اس کا بندوبست کیا جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، سورہ تحریم میں جو ہم نے پڑھا تھا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے کڈس اینڈ کنز کو، جو اصل میں تمہارا ہی خون ہے، اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ لعلکم تفلحون، اگر ان باتوں کا التزام کرو گے تو یقیناً تم فلاح سے ہمکنار ہوگے۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو بھی آگے جاری رہے گی۔
اللہ کی بندگی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ نفس کی پاکیزگی، انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے اللہ کی کتاب، اس لیے کہ قرآن حکیم تمام نفسیاتی امراض کے لیے شفا ہے۔ اور شیطان سے بغاوت، اسے قرآن کی شمشیر سے گھائل کر، یعنی قرآن مجید شیطان کے حملوں کا علاج ہے۔ اعجاز لطیف، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا اور آخرت میں اللہ کی رضا کا مظہر جنت کی عظیم نعمت اس کو حاصل ہو جائے، تاکہ ہو سکے عذاب الہی سے حفاظت۔ فکر آخرت ہر منگل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband nikah to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fatty lists have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم جس کو ہم روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی آواز اور الفاظ نے کئی بار آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی ہوگی کہ کاش ہمیں قرآن سمجھ میں آتا۔ تو آئیے نماز، چھوٹی صورتوں اور کئی اذکار کے ذریعے 300 ایسے الفاظ سیکھیں جو قرآن میں 55,000 بار آئے ہیں، اور ساتھ ہی گرامر بھی۔ هو هم أنت أنتم أنا نحن۔ ٹی پی آئی کے ساتھ ایک نئے اور مؤثر انداز میں۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ساتھ آؤ قرآن سمجھیں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج کے آخری 2 آیات میں سے جو آخری آیت ہے اب اس کو نوٹ کیجئے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اس بڑے کاز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہاں وہی انداز اختیار کیا، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اور جہاد کی جو بھی مناظر تھی ان پر میں نے تفصیلاً یہاں ایک نشست میں گفتگو کی تھی کہ جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، جنگ یا مسلح تصادم یا قتال جو ہے یہ تو جہاد کا کلائمیکس ہے، اس کی آخری منزل ہے۔ جہاد کا جو ایک ٹری ہے اس کی ٹاپ کی شے جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کا نقطہ آغاز تو ہمارے اپنے نفس سے ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، یہ پہلے بھی آپ کو سنا چکا۔ تو صحابہ کرام کے سوال پر حضور نے کیا فرمایا کہ افضل الجہاد، افضل جہاد اس شخص کا ہے ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، کشمکش کرو، جد و جہد کرو اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بنا۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بنا۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ گویا کہ کتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ جو ہمیں ملا ہے۔
کتنا اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. نبی اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے چناؤ کا ایک نتیجہ ہوتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا، لیکن یہ کہ اس امت کے لیے بھی امت مجتبی ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا، مجھے اور آپ سے خطاب کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے اندر جبلتیں رکھی ہیں اس کے لیے جائز، اس کی تسکین کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے لیے فرما دیا. اگر پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو اچھی غذا طیب، تمہارا رزق بھی پاک ہونا چاہیے، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اور جو شے حلال اور طیب ہے اس کو استعمال کرو، کہیں کوئی لمٹ نہیں. اسی طرح اگر انسان کے اندر فرج ہے، شہوت ہے، تو اس کے لیے بھی نکاح کا رستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گویا کہ ایک ایگزٹ موجود ہے. ورنہ آپ کے ذات کے علم میں ہے کہ اور مختلف مذاہب کے اندر یہ شے ہے کہ شہوت کا جذبہ جو ہے یہ بہت ہی غلط جذبہ ہے، لہذا اس کو کل کر دینا چاہیے. بہت سے حضرات اپنی شہوت کو ختم کر ڈالتے ہیں مصنوعی ذرائع اختیار کر کے، اور بہتوں کے نزدیک جو ہے یہ ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، جو پیشوا ہوتے ہیں، وہ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ گھٹیا کام ہے. لیکن یہ کہ ہمارا دین فطرت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ نکاح کر سکتے ہو. اگر ایک عورت کو جس سے معاملہ جو ہے وہ پورا نہیں پڑ رہا تو 2 ہیں، 3 ہیں، 4 تک کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس میں کہیں کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو الفاظ کیا تھے ان کی زبان پر؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ دعا ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی. اے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہاں ذرا مطیع فرمان بنائے رکھ. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہاں ذرا سمجھیے اسلام کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کی عبادت اور بندگی میں دے دینا، یہ اسلام ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت، ہماری نسل میں ایک ایسی امت برپا کیجو کہ جو امت مسلمہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اسی کا گویا کہ تسلسل ہے جو یہاں فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تو تمہیں تمام لوگوں کے لیے جو ہے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اور نسبتیں ہیں، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے. اب یہ خصوصی نسبتیں جو عطا ہوئی ہیں مختلف انبیاء اور رسول کو، حضرت ابراہیم اس میں ٹاپ پر ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہیں ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں توہین ہو رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی اصطلاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ اور ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ برپا کیجو. تو گویا کہ یہ نام رکھا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ بن جاؤ تمام لوگوں پر. یہ ہے اصل میں شہادت علی الناس کا وہ فریضہ، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینا، قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی. اس لیے کہ جا بجا یہ اصطلاحات آتی رہی ہیں، ایک تسبیح قولی ہے، ایک تسبیح عملی ہے. اسی طرح ایک تکبیر ہے، انسان صرف اللہ اکبر کہہ دے، لیکن ایک تکبیر عملی کیا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھے. یہ بھی تو شے ہے نا. اب یہ تمام چیزیں اگر ہمارے پیش نظر رہیں گی تو یقیناً جمیعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے غالباً، اور چمٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قرآن حکیم کو اللہ کی رسی قرار دیا. هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. قرآن حکیم کا ذکر فرمایا حضور نے اپنے اس حدیث مبارکہ میں اور کہا یہ ہے حبل اللہ.
اور اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن ایک حبل اللہ الممدود ہے من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین تک جو ہے تنی ہوئی ہے۔ گویا کہ اپنے رب سے اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، جس طرح آپ کسی ایسے شخص کا تصور کیجئے کہ کہیں بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا تھا، اچانک کوئی چکر آئے، نیچے گر پڑا، اب اس کے نکالنے کے لیے آپ کوئی رسی اس میں لٹکائیں گے، یا کوئی ایسی شے ہے، کوئی لنگر ہے، اس کا کوئی زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یا عروہ وثقیٰ ہے، تو گویا کہ اگر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو گے تو پھر تمہیں جو ہے کسی نہ کسی طرح سمندر سے نکال لیا جائے گا۔ یہی معاملہ حضور نے فرمایا، یہ قرآن کی مثال ہے، وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو آسمان سے زمین تک تنا ہوا ہے ایک رسی کی شکل میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ کے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو اپنے تعلق کو قائم کرو اور باہم متفرق نہ ہو۔ یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، ہوا مولاکم، اس لیے کہ وہی تو تمہارا مولا ہے، وہی تو تمہارا ولی ہے، وہی تو تمہارا کارساز ہے، وہی تو پشت پناہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اس ہستی کے ذات کے ساتھ اگر اپنے تعلق کو قائم کرو گے تو یہ شے ہے کہ جو گویا کہ تمہارا سب سے بڑا سہارا تھا۔ عروۃ الوثقیٰ اس قرآن کو کہا گیا، واعتصموا باللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس قرآن کے ساتھ ہمارے ایک تمسک کا معاملہ، اس قرآن کے ساتھ چمٹ جانا، فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی عمدہ ہے المولا، وہ کارساز، وہ پشت پناہ، وہ دوست، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ تو حضرات اس سورہ کے آخری رکوع کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ فریضہ ہے، تواصی الحق کا تقاضا یہ ہے کہ شہادت علی الناس اور جہاد کی وہ منزل جو نشر و اشاعت اور دعوت دین والی منزل ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔